بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سجاد کھٹانہ اٹلی۔ دوستو، میں خیریت سے ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس کے جو پردیس میں لوگ آتے ہیں، جو پردیسیوں کو بیرون ممالک میں آتے ہی کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر میں یہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے پردیسیوں کو سب سے پہلے آتے ہی اس ملک کی، جس ملک میں وہ آئیں اس ملک کی جو ہے لینگویج سیکھنی چاہیے، کیونکہ کسی پر منحصر کرنے کے بجائے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ تو نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں کہ اور آپ کی جتنی ماہانہ سیلری ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس کا جس جگہ آپ رہتے ہیں اس سیلری کا 25% اپنے اوپر خرچ کریں، 50% جو ہے اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کو بھیجیں، اور 25% اپنی بچت کر کے اپنے مشکل حالات کے لیے جو ہے علیحدہ سائڈ پر رکھیں، تاکہ کل کو آپ جب واپس جائیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ نمبر جو ہے 3 پہ آ جاتے ہیں، اپنے گھر پاکستان میں ایک روٹین کے ساتھ خرچ بھیجیں، جتنے کی ضرورت ہو اتنے ہی بھیجیں۔ یہ نہ ہو وہ لاکھ روپیہ مانگے تو آپ 1.5 لاکھ بھیجیں۔ اگر آپ 1.5 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ بھی بھیجیں گے تو وہ بھی ایک ماہ کے اندر ہی خرچ ہو جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے 22 سالہ تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو یہ باتیں سیکھنی چاہیے، ان سے جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے پرانے لوگوں سے۔ تو نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جو اپنے حالات کا مکمل بتائیں کہ یہ میری سیلری ہے اور اس میں اتنے جو ہے میں سینڈ کر سکتا ہوں، آپ کو پیسے سینڈ کر سکتا ہوں، یہاں میرے اتنے خرچے ہیں، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ آپ کے کیا حالات ہیں پردیس میں، آپ کس طرح رہتے ہیں، اور مثلاً آپ کس طرح وہاں بھی گزارا کر رہے ہیں۔ تو نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جب جس ملک میں بھی جائیں اپنے اچھے دوست بنائیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں جو آپ کے ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں، جو بندے غلط کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان سے دور رہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کے ساتھ سلام دعا نہ رکھیں، کیونکہ آپ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں، جو لوگ مثلا جوا کھیلتے ہیں پردیس میں آ کر ان سے دور رہیں، جوئے کی مشینوں سے دور رہیں، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں، اپنے گھر میں روزانہ رابطہ کریں، اپنے والدین سے روزانہ بات کریں، کیونکہ والدین آپ کا جو ہے بڑا انمول زندگی میں سرمایہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، تو اپنے گھر کا جو ہے دروازہ وہ یاد رکھیں کہ کدھر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور مثلا سوچیں کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کتنا عطا کیا، اور میں یہاں کس طرح مشکلات عبور کر کے مثلا آیا ہوں، اور میں نے کتنے نقصانات کیے ہیں یہاں آنے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں یاد رکھیں، تو پھر بندہ کبھی زندگی میں جو ہے مار نہیں کھاتا۔ تو نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے دھوکہ نہ زندگی میں کریں، فراڈ نہ کریں، کسی کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلیں، اگر ہو سکے تو کسی کا بھلا کریں، کسی کا برا مت سوچیں۔ تو نمبر 9 پہ آ جاتے ہیں، اپنی جو سیلری میں سے کوشش کریں کہ ہر ماہ جو ہے صدقہ خیرات کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں، اور اس رقم کو غریب جو ہے خاندان، غریب گھرانے ان میں تقسیم کریں، کیونکہ آج وہ غریب ہیں، کل کو ہم بھی ان کی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پر وقت اچھا ہو تو جو ہے غریب لوگ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ تو نمبر جو ہے مثلاً آ جاتے ہیں 10 پہ، جو اپنے پرانے تعلقات ہیں ان کو قائم رکھیں، ہر روز اپنے نئے دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہم جب شروع میں آئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک گاؤں کا ایک لڑکا رہتا تھا، وہ اس کو اگر روم اسٹیشن پر بھی کوئی بندہ ملے نا تو اس کا بھی نمبر لے لیتا تھا۔ تو بعد میں جب کسی کی کال آتی تھی ہم پوچھتے یہ کون سا آپ کا دوست ہے، تو وہ کہتا ہے یہ روم اسٹیشن پہ مجھے ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 1 دن کا 2 دن کا رابطہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ نئے روز دوست بنائیں، جو اپنے پرانے تعلقات ہیں ان کو قائم رکھیں، ان کو جو ہے پانی دیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً تھوڑے دوست بنائیں لیکن کام کے دوست بنائیں۔ تو نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں، دوستی اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ رکھیں، بڑے لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، کیونکہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیول کے جو ہے مثلاً جو ہے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے
مثلا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بزرگ لوگوں کے پاس، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کمپنی کریں، کیونکہ ان سے آپ کو کوئی ان کی زندگی کے تجربات کی باتیں ملیں گی، ان سے آپ سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس چند پوائنٹ تھے جو میں نے نوٹ کیے، ٹھیک ہے۔ باتیں تو کرنے کے لیے لاکھوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے جو چند چھوٹے چھوٹے پوائنٹ مختصر جو ہے 10-11 نوٹ کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کوئی جو ہے مثلا وہ بہتری کی راہ کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ یہ قبول کریں۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسی کام کی ویڈیوز پیش کرتا رہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، ویوا تالیہ۔